پڑے گی وہ پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹل کے اوپر پریشر زیادہ پڑے. مجھے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا کمزور طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, اس کے کیا حالات ہیں. یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ہم فیصلہ اس لیے کھولنے کا کیا کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اتنے زیادہ یہ جو ان رجسٹرڈ مزدور ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 15 سے 20 مئی تک کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کا خدشہ ہے, ہسپتالوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے. کہا کہ بڑھتے کیسز کی وجہ سے پوری تیاری کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن ڈنڈے سے بہتر نہیں ہوگا. پولیس عوام کو ڈنڈے مارنے کے بجائے لاک ڈاؤن سے متعلق سمجھائے. آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن میں کمی کا فیصلہ کیا. ڈر ہے لوگ بھوک سے سڑکوں پر آ گئے تو لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہوگا. صدر مملکت اور علماء کرام کا اجلاس, اعلامیہ جاری. باجماعت نماز کی صف بندی میں نمازیوں کے درمیان 6 فٹ فاصلہ رکھنے پر اتفاق. حکومت نے نمازیوں کے درمیان فاصلے کا نقشہ بھی جاری کر دیا. بچوں, بوڑھوں اور مریضوں کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہوگا. رمضان میں اجتماعی سحری اور افطار نہیں ہوگی. تراویح مساجد کے احاطے میں پڑھانے پر اتفاق. میں آپ کے سامنے موجود ہوں. میں اس کا پورا احتیاط کروں گا. میں گھر میں نماز پڑھوں گا, تراویح بھی گھر میں پڑھوں گا. کوشش کروں گا کہ میں مسجد کی طرف جا کر وہاں کسی اجتماع کا ذریعہ اور سبب نہ بنوں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے رمضان میں نماز اور تراویح گھر میں ادا کرنے کا اعلان کر دیا. جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حدود و قیود کا خیال رکھنا چاہیے. وہ کوشش کریں گے کہ مسجد کی طرف جا کر کسی اجتماع کا سبب نہ بنے. وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نصر نے کہا ہے کہ احساس پروگرام کے تحت 9 اپریل سے اب تک 44,44,702 خاندانوں میں 53 ارب 33 کروڑ 60 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے. فی خاندان 12,000 روپے کی رقم 1 کروڑ 20 لاکھ رجسٹرڈ افراد کو دینے کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی سمیت صوبے بھر میں کاروبار کھولنے کی مشروط اجازت دے دی. سارے کاروبار ایک ساتھ کھولنے کی بجائے مخصوص دنوں اور مخصوص اوقات میں کھولنے کی تجویز. صوبائی وزراء پر مشتمل کمیٹی 24 گھنٹوں میں تاجروں کے ساتھ مل کر طریقہ کار طے کرے گی. ملک بھر میں کورونا وائرس مزید 9 زندگیاں نکل گیا. جان بحق افراد کی تعداد 144 ہو گئی. 7,638 افراد بیمار. پنجاب میں مریضوں کی تعداد 3,410. سندھ میں 2,355. خیبر پختونخوا میں 1,077 ہو گئی. بلوچستان میں 335. گلگت بلتستان میں 250. اسلام آباد میں 163 اور آزاد کشمیر میں کورونا وائرس کے 48 مریض ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں مکمل لاک ڈاؤن ممکن نہیں. بیماری سے بچنا ہے, ساتھ روزگار بھی بچانا ہے. وفاقی وزیر حماد اظہر نے خوشخبری سنائی. کہا کہ بے روزگار ہونے والوں کی مدد کے لیے بہت بڑا پروگرام لا رہے ہیں. معید یوسف نے کہا کہ کل سے بیرون ملک پھنسے 6,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا سلسلہ شروع ہوگا. بین الاقوامی اور ملکی فضائی آپریشن کی بندش میں 30 اپریل رات 12 بجے تک توسیع کر دی گئی. خصوصی اجازت والی ریلیف کارگو پروازیں آپریٹ کی جاتی رہیں گی. پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بھی جزوی طور پر بحال. پی آئی اے کا لاہور, اسلام آباد سے لندن, مینچسٹر اور برمنگھم کے لیے پروازیں چلائے گی. بکنگ پہلے آئیں پہلے پائے کی بنیاد پر جاری. سعودی عرب سے خصوصی پرواز 220 سے زیادہ پاکستانی کو لے کر ملتان پہنچی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایئرپورٹ پر مسافروں کا استقبال کیا.
کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے IMF نے پاکستان کے لیے $1.4 ارب جاری کر دیے. IMF کا کہنا ہے کہ $6 ارب پروگرام کے علاوہ ہے. موجودہ ہنگامی صورتحال کے خاتمے پر اصلاحات پر کام ضروری ہوگا. برطانیہ نے کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو 26,70,000 پاؤنڈ کی امداد کا اعلان کر دیا. پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر نے اردو میں پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ یقین ہے پاکستان کورونا وائرس جیسے مسئلے سے باہر نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کاروباری طبقے کے مطالبے پر شرح سود سنگل ڈیجٹ کر دیا گیا. ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان مہیا کرنا محکمہ صحت کی ذمہ داری ہے. وزیر صحت یاسمین راشد سے درخواست ہے کہ ملتان کا چکر لگائیں. سیکریٹری ہیلتھ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دفتر سے باہر نکلیں. بلوچستان حکومت کا لاک ڈاؤن میں تاجروں کو کچھ چھوٹ دینے کا فیصلہ. ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شہوانی کہتے ہیں کہ زراعت، خوراک اور کاشتکاری سے متعلق دکانوں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے. عوام سے تعاون کی اپیل. سپریم کورٹ میں کورونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت. چاروں صوبوں نے رپورٹ جمع کروا دی. سندھ حکومت کی رپورٹ میں صوبے میں کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے صرف 144 وینٹیلیٹرز ہونے کا انکشاف. خیبر پختونخوا حکومت نے بتایا کہ صوبے میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے 24 گھنٹے نگرانی کا میکینزم بنایا ہے. پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ بیت المال کمیٹیز کے ذریعے 480 ملین روپے کا فنڈ تقسیم کیا جائے گا. بلوچستان حکومت نے بتایا کہ تمام اسپتالوں میں OPDs کی سروسز شروع کی جا رہی ہیں. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ گندم کی سبسڈی کا فیصلہ پنجاب میں ہوا، معلوم نہیں نزلہ کس پر گرے گا. کہا کہ وزیر اعظم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. جو وزیر جس رپورٹ میں پایا گیا اسے پھکی ضرور ملے گی. اگر عمران خان جاہیر ترین سے فاصلہ کر سکتے ہیں تو دوسرے وزیروں سے بھی کر سکتے ہیں. کہا کہ انہوں نے دم کیا اسی لیے شہباز شریف گرفتاری سے بچ گئے. اب شہباز شریف لندن جائیں گے یا جیل وقت بتائے گا. وفاقی وزیر نے کولیوں کو 12,000 روپے فی قرض دینے کا اعلان کیا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور برطانوی ہائی کمشنر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. کورونا وائرس کی صورتحال پر تبادلہ خیال. بلاول بھٹو نے کہا کہ کورونا وائرس کے تناظر میں سندھ حکومت نے سب سے پہلے تعلیمی اداروں کو بند کیا، لاک ڈاؤن کا فوری فیصلہ کیا. برطانیہ میں کورونا وائرس سے متاثرہ پاکستانی سے متعلق بھی برطانوی ہائی کمشنر سے بات چیت. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے کہا ہے کہ حکومت شاید احساس کمتری کا شکار ہے، اسی لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام احساس پروگرام بن گیا. وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس راشد کاوان نے کہا کہ وزیر اعظم نے مستحق افراد کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا. 144 ارب روپے غریبوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں. تنقید کرنے والے پہلے حقائق جانیں اور پھر بات کریں. MQM پاکستان نے کورونا وائرس سے متعلق سندھ حکومت کے اقدامات کو لائق تحسین قرار دے دیا. کراچی میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کے دوران میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ MQM نے سندھ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا تھا، تاہم لاک ڈاؤن کے بعد کے وعدوں کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا. راشن کی تقسیم کے دوران جھگڑے اور قتل کے الزام میں گرفتار رینجرز اہلکار کراچی کی عدالت میں پیش. عدالت نے ملزم کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا. ملزم کے بھائی کا واقعے سے ایک دن پہلے راشن کی تقسیم کے دوران الخدمت کے مقتول کارکن سے جھگڑا بھی ہوا. احتساب عدالت لاہور میں جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کے خلاف پرائیویٹ شخص سے 7 کنال کا پلاٹ خریدنے کے کیس کی سماعت. وکیل صفائی کی نیب کی 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی مخالفت. نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ نیب نے LDA سے کچھ مزید ریکارڈ کی درخواست کی ہے. جیسے ہی سرکاری محکموں سے ریکارڈ ملا تفتیش مزید آگے بڑھے گی.
وکیل صفائی ایڈوکیٹ امجد پرویز نے کہا کہ بین الاقوامی میڈیا دیکھ رہا ہے کہ نیب کیا کر رہا ہے. میر شکیل الرحمان کا تمام ریکارڈ پہلے دن سے تفتیشی افسر کے پاس موجود ہے. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد میر شکیل الرحمان کی جسمانی ریمانڈ میں 10 روز کی توسیع کر دی. پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے کہ میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے کیمپ لگے ہیں. وزیر اعظم نے میڈیا سے بھی لڑائی کر رکھی ہے. خورشید شاہ کو بھی بند کر رکھا ہے. یہ وقت ایک ہو کر قوم کے لیے سوچنے کا ہے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر راجہ ظفر الحق کا میر شکیل الرحمان کو رہا کرنے کا مطالبہ. کہا کہ میر شکیل الرحمان کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہے. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 37 روز سے نیب کی جیل میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس بھی رجسٹر نہیں کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج جاری. کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، جیکب آباد، سرگودا، ٹھٹہ، تھرپارکر، چھاٹر سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں صحافتی تنظیموں، وکلاء، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے. برطانیہ کے شیڈو وزیر دفاع خالد محمود کا وزیر اعظم عمران خان کے نام خط. میر شکیل الرحمان کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ. کہا کہ 34 سال پرانے معاملے پر کیس بنانا بدنیتی پر مبنی لگتا ہے. شواہد سے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. میر شکیل کی گرفتاری کے بعد جیو کو بیشتر مقامات پر بند کرنا اور اس کے نمبر تبدیل کرنا سوالات کو جنم دیتا ہے. حکومت کا ڈینیل پرل قتل کیس کے لیے فاروق ایشنائے کی خدمات لینے کا فیصلہ. سابق وفاقی وزیر قانون سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے. پروسیکیوٹر جنرل سندھ کی طرف سے وزارت داخلہ اور اٹارنی جنرل سے بھی مشاورت. بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے نے عالمی برادری سے مودی سرکار کے مستنکش اقدامات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. ایک انٹرویو میں اروندھتی رائے نے کہا کہ بھارت کی نسل پرست حکومت کی پالیسیز مسلمانوں کی نسل کشی کی طرف بڑھ رہی ہیں. انتہا پسند RSS کی پیداوار BJP کی حکومت مسلمانوں کے ساتھ وہی کرنا چاہتی ہے تو جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ کیا گیا. بھارت میں کورونا وائرس کو مسلمانوں کے خلاف اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جیسے ٹائیفائڈ کو یہودیوں کے خلاف استعمال کیا گیا. عالمی برادری اس صورتحال کو ہلکا نہ لے. BJP سرکار کی پالیسیز اب سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں. امریکہ میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس نے مزید 2500 زندگیاں چھین لی. اموات کی مجموعی تعداد 37,000 سے اوپر چلی گئی. کورونا وائرس نے 7,12,000 سے زیادہ افراد کو بیمار کر دیا. موذی بیماری سے صرف نیو یارک میں 24 گھنٹے کے دوران 1,000 سے زیادہ افراد جان سے گئے. نیو یارک میں مریضوں کی تعداد 2.25 لاکھ. ریاست نیو جرسی میں 78,000 سے تجاوز کر گئی. امریکی صدر ٹرمپ نے کسانوں کے لیے $19 ارب کے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے. کہا کہ عالمی وبا کے باعث پیدا ہونے والی مشکلات سے نمٹنے میں مدد ملے گی. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکت کی والے افراد کی تعداد 1,56,000 سے اوپر چلی گئی. 22,000 سے زیادہ افراد بیمار. برطانیہ میں مزید 888 افراد جان سے گئے. اسپین میں مزید 687 اور اٹلی میں 575 افراد ہلاک. اٹلی کا جنوبی علاقے میں کورونا وائرس کی وبا کو شکست دینے کا دعویٰ. دبئی میں 24 گھنٹے کے کرفیو میں 1 ہفتے کی توسیع. PCB نے وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں 1,05 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم عطیہ کر دی. وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ فہمیدہ مرزا کہتی ہیں کہ امید ہے اجتماعی مقاصد کے حصول میں PCB تعاون جاری رکھے گا. ٹیلی نار نے کووڈ-19 کے مد نظر 1,60 کروڑ روپے کی امداد مختص کر دی.
CEO टेलीनॉर पाकिस्तान इरफान वहाब खान का जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ऐलान। कोरोना वायरस की वजह से इस साल लाइफस्टाइल अवार्ड की तकरीब मुनक़िद नहीं की जाएगी। मुंतज़मीन ने ऐलान कर दिया, कहा कि अवार्ड्स का फन अख़ुवत फाउंडेशन के साथ मिलकर कोरोना बहरान का शिकार एंटरटेनमेंट और फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मदद पर खर्च किया जाएगा। तो उसे निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना के पीछे हाथ धो के पड़ना है। स्टे होम, सेव लाइफ। हमें से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हेल्थ केयर वर्कर्स फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन। वी सैल्यूट यू। मास्क पाएं, हाथों को धोएं और घर से बाहर न निकलें। एहतियात कीजिए, घर में रहें। कोरोना वायरस को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज को भेजिए। जियो न्यूज आपकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन। रहना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन। The last ball coming up, 4 runs required. And this is it, and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan. और 34 बरस पहले आज ही के दिन जावेद मियांदाद का तारीखी छक्का आज भी भारतीयों के जहनों में महफूज। शारजा में पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त आज भी भूल नहीं सकते। Reliance Sanitizer.